کے سامنے نے ان کو کوئی مجبور نہیں کیا تھا، کوئی تلوار تو ہاتھ میں نہیں لی تھی، یہ تو غلط کہہ رہے تھے. کیا ہوا؟ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، لیکن ہم پہ قوم فرعون کے زیورات کے بوجھ ڈال دیے گئے تھے. وہ بوجھ اس طرح ڈال دیے گئے تھے کہ ہم نے ان سے زیورات مستعار لیے تھے اور وہ ان کی ہمارے پاس امانت سے، لہذا ان کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں تھا. تو ہمارے اوپر بوجھ بنے ہوئے تھے. پھر ہارون علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا، ان زیورات کو ہم نے پھینک دیا. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، اور اسی طرح سامری نے بھی پھینک دیے زیورات. یہ اس عمر کی خصوصیت ہے کہ اس عمر کو مال غنیمت استعمال کرنا جائز. پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا. یہ جو ہے غنیمت کا مال بھی نہیں تھا، امانت تھی کے پاس. لیکن بعض تفصیلی روایات کے مطابق کہ یہ زیورات انہوں نے مانگ نہیں لیے تھے، بلکہ جس وقت فرعونی غرق ہوئے تو ان کے زیورات جو پہنے ہوئے تھے تو سمندر کی موجوں نے باہر پھینک دیا اور بنی اسرائیل نے لے لیا. تو اگر اس کو لے لیا جائے تو اس اعتبار سے غنیمت کا مال بنتا تھا یہ. لیکن صاف قوم کے لیے غنیمت کا مال لینا بھی جائز نہیں تھا. وہ اس کے لیے کیا حکم تھا کہ کسی ٹیلے پہ اس کو رکھ دیا جاتا یا کسی گڑھے پہ، پھر آسمان سے بجلی آتی اس کو جلا دے. یہ تو اس عمر کی خصوصیت ہے، اس عمر کی خصوصیت ہے کہ یہ مال غنیمت استعمال کر سکتا ہے اور اس کو کھانے کی چیز ہے تو کھا سکتا ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے. اور پاکیزہ مال ہے اس کے لیے، پاکیزہ سب سے پاکیزہ غنیمت کا مال. دوسرے نمبر پر ہے تجارت کا مال. اور اگر یہ امانت کا مال تھا زیورات، جیسے کہ مشہور ہے بغیر امانت میں ہر بھی کافر کی امانت کیوں نہ ہو کوئی تصرف نہیں کر سکتا. جیسے رسول اللہ مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے تھے، آپ کے پاس امانتیں تھی کافروں کی، ہر بھی کافر تھے مکہ کے، ان کی امانتیں تھی. تو رسول اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے جو ہے وہ امین بنایا اور فرمایا کہ یہ امانتیں میرے پاس ہیں. جب رات کو آپ نکلے گھر سے تو ان کو کہا میری جگہ پہ آپ سو جائیں، اور جو امانتیں میرے پاس ہیں یہ لوگوں کو کیسا ہے لوگوں تک پہنچانا. جب لوگوں کو پہنچا کے فارغ ہو جاؤ پھر ہجرت کرنا. امانت کافر کی ہو تو اس میں بھی اس کو بھی استعمال کرنا جائز نہیں، نہ ہڑپ کرنا جائز. تو اس لیے اس کے بارے میں مشہور ہی ہے کہ امانت کے طور پر یہ زیورات دیے تھے تو اس کے اوپر بوجھ بنے ہوئے تھے. پھر ہارون علیہ السلام نے بھی حکم دیا کہ اس کو کیا کر دو، نہیں دفن کر دو. انہوں نے اس لیے سے پھینکے زیورات، سامری نے بھی پھینکے. اور پھر جو ہے وہ کیا ہوا، سامری نے اس کا ایک بچڑا بنا لیا. پھر اس نے بچڑے کی آواز نکلتی تھی اور پھر جو نا وہ بچڑے اس کی برائی تھی اور یہ بھی کہنے لگے کہ معبود تو یہ ہے. اصل میں یہ مصر میں رہ چکے تھے صدیوں، اور مصر میں جہاں شرک کے اور طریقے تھے وہاں گوشالہ پرستی بھی تھی، گائے پرستی بھی تھی. وہاں لوگ گائے کی بھی بات کرتے تھے، گائے کی. اس لیے تو قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب یہ بحر قلزم کو عبور کر کے آگے نکلے خشکی میں تو دیکھا کہ کوئی قوم بت پرستی میں مبتلا ہے. تو فوراً مسلسل کہنے لگے کہ ہماری بھی طرح بت بنا لیں تاکہ ہم اس کی کیا کریں، ان کی پوجا کریں. مسلسل کو خدا کا خوف کرو. اللہ نے تمہیں اتنے بڑے دشمن سے نجات دی، کہاں رب العالمین اور کہاں یہ بت بے جان، اس کو تم معبود بنا رہے ہو. اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، نہ معبود بنانا جائز ہے. ان کی طبیعت میں چیز
تو مصر میں جہاں اور طریقے سے ایک گائے پرستی کا طریقہ بھی تھا، چنانچہ جب انہوں نے دیکھا بچڑا ہے اور پھر وہ اس کی آوازیں بھی نکلتی ہے، لٹھو ہو گئے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، کوئی ڈانس کرنے لگا، رقص کرنے لگا، کوئی سجدے میں گر پڑا اور پھر دھرنا دیے بیٹھ گئے، جیسے آج کل دھرنا دیا جاتا ہے نا، دھرنا دیے بیٹھ گئے۔ جو مشرکوں کا کام ہے کہ میرے شرک کرنے میں کہا جاتے ہیں دھرنا دے بیٹھتے، ہلتے نہیں وہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر اچھا سبق سکھایا، اس بچڑے کو خود آگ لگا کے جلایا، تاکہ حکم تو آسمانی آگ آتی، ان کو عبرت دلانے کے لیے، عبرت تنبیہ کرنے کے لیے کہ جس کو تم معبود سمجھ رہے ہو، وہ دیکھو اپنے ہاتھ سے ہم نے جلایا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، وہ کیسے معبود ہے؟ اس لیے وہ کہنے لگے فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، اور اسی طرح سامری نے بھی زیورات پھینک لیے، پھر کیا ہوا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، پس نکالا اس سامری نے ان کے واسطے ایک بچڑا، یعنی بنایا، بچڑے کی صورت بنائی اس نے، جسدن ایک مجسمہ تھا، کوئی حقیقی بچڑا نہیں تھا، جسدن مجسمہ تھا، ایک جسم تھا، لہو خوار، اس کے لیے آواز تھی، بچڑے جیسی، بچڑے سی آواز تھی، خوار بچڑے کی یا گائے کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، نعوذ باللہ، فَنَسِی، بس موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، ادھر چلے گئے۔ اب سامری کون تھا؟ اس بارے مختلف روایتیں، باقی شمال کی طرف آنے والے قبائل میں سے سمیری قبیلے سے اس کا تعلق تھا، سمیری۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ایران کا ایک صوبہ، ایران کا ایک صوبہ نام تھا، جیسے نکل گیا، اس صوبے کا رہنے والا تھا، تفسیر میں صوبے کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس صوبے کا رہنے والا تھا، وہاں گیا۔ بات کہتے ہیں منگول قبیلے سے اس کا تعلق تھا، نسل سے، کہ شمال کی طرف آنے والے وہ یہ قبائل تھے، لیکن صحیح جو بات جس کو مجھے صحیح قرار دی گئی بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے تھا، اور بعض روایات مفسرین کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کا چچا یا خالہ بھائی تھا، منافق تھا۔ بنی اسرائیل میں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے ان میں ملا جلا تھا، لیکن اندر سے کافر تھا، منافق تھا، یہ مسلمان نہیں۔ جیسے شیطان تھا وہ جن، لیکن فرشتوں میں ملا جلا تھا، اور اس نے جو ہی موقع پا لیا تو اس نے جو کہتا کہ اپنا کرتوت ظاہر کر لیا، ایسے یہ بھی اسی طرح تھا، اس کا بھائی تھا، تو اس نے بھی جیسے موقع پا لیا اپنا کرتوت ظاہر کر دیا، اور شرک کا کیا کر دیا، ارتکاب کر دیا، اللہ کی بہت بڑی بغاوت کر لی۔ مزے کی بات بتاؤں، اس کا نام کا سامری کا نام، بعد میں یہ بھی کہا کہ یہ جو غیر صحیح ہے، صحیح تو میں نے بتا دیا وہی ہے، بنی اسرائیل کا تھا۔ میں نے کہا یہ شام کا ایک علاقہ ہے، سامرا، یا عوام کی بستی ہے سامرا، اس کا رہنے والا ہے، اور اس اعتبار سے سامری کراتے اس کے ذرا مرکوب ہو گئی۔ بہرحال مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ، اور وقت کے جلیل القدر نبی کا نام بھی موسیٰ۔ فرق یہ تھا، یہ موسیٰ بن غفر تھا اور وہ موسیٰ بن عمران ہے، موسیٰ علیہ السلام موسیٰ بن عمران ہے، اور اس موسیٰ کی پرورش کس نے کی؟ جبرائیل امین نے۔ کس کی؟ سامری جو مشرک کا منافق تھا، اس کی پرورش کی جبرائیل امین غار میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ فرعون نے، جس کی پرورش کی فرعون نے، وہ تو فقط کا نبی مرسل کا نام، اور جس کی پرورش کی جبرائیل امین نے، وہ